بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بڑا ہی خاص اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس بھی ہماری بہن یا بھائی نے کیا ہے، انہوں نے 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ سونے سے پہلے آپ لوگوں نے صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت آپ کے پاس دوبارہ لوٹ آئے تو پھر آپ لوگ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ یہ بڑا ہی سخت عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نہایت ہی مجبوری میں کریں۔ جب سمجھیں کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں تب آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ صرف 5 منٹ کا عمل ہے۔ اس کو سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ سے روٹھ گیا ہے یا پھر پہلے وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اب اس کی محبت میں کمی آ چکی ہے، یا پھر وہ آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلا گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس واپس آ جائے، تو آپ لوگ اس خاص عمل کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی میاں یا بیوی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی محبت میں کمی آ رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یا پھر میاں بیوی میں لڑائی ہو چکی ہے اور ان میں علیحدگی اختیار ہو چکی ہے، بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی ہے، یا پھر میاں نے بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے اور نوبت طلاق تک آن پہنچی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں صلح ہو جائے، تو پھر آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ میاں بیوی کے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اور جتنی بھی لڑائی اور ناچاکیاں ہیں وہ سب محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر بہن بھائی میں لڑائی ہو گئی ہے اور ناراضگی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کی اولاد بیٹا یا بیٹی آپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ساس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہر وقت آپ سے لڑائی کرتی رہتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے دل میں آپ اپنی محبت اجاگر کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے اور بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے۔ بڑا ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اس عمل کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو رات کو کرنا ہے، دن میں نہیں کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ لوگ رات کو چارپائی پر لیٹیں، سونے سے پہلے اس عمل کو کر کے کسی سے بات کیے بنا آپ لوگ سو جائیں۔ اس عمل کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگ صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محبت کی آڑ میں کسی بھی ناجائز تعلق کے لیے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی آپ لوگوں کو اجازت ہے۔ یہ بڑا سخت عمل ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے اور اس کی اجازت کے لیے آپ لوگ کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں یا پھر آپ لوگ اپنا نام لکھ دیں تو آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس عمل کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ آپ لوگوں نے رات کو جب سونے کے لیے لیٹ جائیں یا سونے کی تیاری کرنے لگیں تو آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔
ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ان دونوں کو کر کے آپ لوگوں نے سو جانا ہے۔ پہلا جو عمل ہے وہ ہے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اگر آیت الکرسی آپ لوگوں کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، زبانی یاد نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ کر آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اور اگر آپ لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تو پھر آپ لوگ آیت الکرسی کی جگہ صرف 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ سورۃ اخلاص آپ لوگ اسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، تب آپ لوگ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے آیت الکرسی کو ہی پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ جب یہ پہلے نمبر والا جو وظیفہ ہے اس کو کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس دوسرے وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس کو آپ لوگوں نے پہلے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر اس کو کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس دعا کو آپ لوگوں نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ لوگوں کو تھمبنیل میں بھی نظر آ گئی ہوگی اور ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی۔ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یا مقلب القلوب قلبی قلبہ علیہ فلاں بن فلاں فلاں بنت فلاں۔ فلاں کی جگہ آپ لوگ نے اپنے مشوق کا نام لینا ہے، اور بن کے بعد اس کی والدہ کا آپ لوگوں نے نام لینا ہے۔ ہر مرتبہ مشوق کا نام اس کی والدہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر لڑکے کے لیے کر رہے ہیں تو بن پڑھیں گے، اور اگر لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو بنت والدہ کا نام لیں گے۔ اب میں آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا یہ عمل عبدہ نام کی خاتون یا لڑکی کے لیے پڑھے گا جن کی والدہ کا نام فاطمہ ہے تو کیسے پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا یا مقلب القلوب قلبی قلبہ الیہ عبدہ بنت فاطمہ، یہ ایک ہو گیا۔ اسی طرح یا مقلب القلوب قلبی قلبہ الیہ عبدہ بن فاطمہ، یہ دو ہو گیا۔ اس طرح وہ 33 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا۔ اور اگر کوئی لڑکی یہ عمل فیصل نام کے لڑکے کے لیے کرنا چاہتی ہے یا پڑھنا چاہتی ہے جس کی والدہ کا نام جنت ہے تو کیسے پڑھے گی؟ یا مقلب القلوب قلبی قلبہ الیہ فیصل بن جنت، یہ ایک ہو گیا۔ یا مقلب القلوب قلبی قلبہ الیہ فیصل بن جنت، دو ہو گیا۔ اس طرح وہ 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا۔ جب آپ لوگوں نے اس دعا کو پڑھنا ہے آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور تصور میں اس کی تصویر آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو اس کو اس عمل کو کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں، پھر اس کا تصور کر لیں، اور جب آپ لوگ اس دعا کو 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسا تصور کرنا ہے کہ آپ کا معشوق آپ کے سامنے کھڑا ہے یا کھڑی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے سینے پر دم کر دینا ہے، دل میں یہ نیت رکھتے ہوئے کہ معشوق کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے دعا پڑھ رہا ہوں، وہ میرے پیار میں دیوانہ ہو جائے۔ اور آپ لوگوں نے اس عمل کو 15 دن تک روزانہ بلا ناغہ کرنا ہے۔ تو یہ لازمی نہیں کہ اس عمل کو آپ لوگ روزانہ ایک ہی وقت میں کریں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ جلدی سونے کی تیاری کرتے ہیں تو جلدی کر لیں، لیٹ سوتے ہیں تو لیٹ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ
آپ لوگوں نے اس عمل کو پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں آپ لوگ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر یہ دعا کا حالی عمل ہوتا تو پھر آپ لوگ اس کو کر سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ پاک صاف ہوں۔ اب جب آپ لوگ یہ دعا 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے آخر میں پھر آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب جب عمل جو ہے یہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میرے بہت سے بہن بھائی کمنٹس میں کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں، بہت زیادہ لمبا کرتے ہیں، تو میں یہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کو لمبا کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس کی شرائط اور اس کو کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح جان لیں، تاکہ جب آپ لوگ اس کی فضیلت کو اچھے سے جانتے ہوں گے تب آپ لوگ اس کو مکمل یقین کے ساتھ، پختہ اعتقاد کے ساتھ آپ لوگ کریں گے۔ جتنے بھی وظائف ہیں وہ تب ہی اپنا اثر دکھاتے ہیں جب آپ لوگ اس کو مکمل یقین اور پختہ اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ایک ایک بات بتا کر آپ کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہم صرف آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ یقین کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جب آپ لوگ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی سے بھی کوئی بھی بات نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ آپ لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کے کسی اسم مبارک کا آپ لوگ ذکر کرتے رہیں، کسی سورت کو پڑھتے پڑھتے آپ لوگ سو جائیں، یا پھر کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ودود یا ودود یا ودود تو آپ لوگ ورد کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے، اس عمل کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور اس عمل کو آپ لوگوں نے صرف جائز مقاصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ میں جو آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت دے رہا ہوں یہ صرف جائز مقاصد کے لیے ہے، ناجائز کے لیے نہیں ہے، اور اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کرتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ اس عمل کو آپ لوگ شادی کے لیے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کر لیں، یا پھر میاں بیوی میں سے کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، بہن بھائی کے لیے کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کے لیے کیا جا سکتا ہے، دوست رشتہ داروں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو جائز رشتے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے لیے ہی آپ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ اور کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل اس وظیفے کو نہیں کر سکتے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، اور بالخصوص جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو ہر ایک کی پریشانی سے، ہر ایک کی مشکل سے اچھی طرح واقف ہے، مولا جس نے جس بھی مقصد کے لیے، اس بھی جائز خواہش کے لیے کہا ہے، مولا تو ہر ایک کی دعاؤں سے واقف ہے، مولا تو ہر ایک کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا اعزاز عطا فرما، اور کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔